بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو پونڈر۔ آج جو میں بات کروں گا وہ ہے کہ ابتدائی تعلیم جو بچوں کو دی جاتی ہے اس کے بارے میں۔ تو بات چیت شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں یا جو والدین ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھ نہیں رہے یا اس طریقے سے چیزیں کی نہیں جا رہی۔ جو تجربہ کار اساتذہ کرام ہیں وہ تو اسی طریقے سے چیزوں کو کر رہے ہیں، لیکن بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ وہ ٹیکنیک استعمال کر رہے ہوں اچھی۔ لیکن جو ینگ لوگ ہیں اور جو نئے ہیں اس فیلڈ کے اندر، ان کے لیے یہ گائیڈنس جو ہے میرے خیال میں مفید رہے گی۔ تو بات چیت شروع کرتے ہیں۔ کچھ اس طرح ہے کہ بچے کو جب آپ تعلیم دیتے ہیں تو جو بھی انفارمیشن اس کو دی جاتی ہے وہ اس کی قابلیت، اس کی جو ابزارپشن کیپیبلٹی یا جو وہ جذب کرنے کی کیپیبلٹی ہے اس کو آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور اس کی جو ذہانت ہے، اس کی جو سمجھ ہے، انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کو ذہن نشین کرنا چاہیے۔ کیونکہ استاد کا کام جو ہے وہ بچوں کو صرف پڑھانا نہیں ہے کہ لیکچر دیا، ان کو سبق دیا، انہوں نے یاد کر لیا اور سنا دیا، یا کہ امتحان میں اس کو ریپروڈیوس کر دیا، بلکہ اس نے ان کو پڑھانا نہیں بلکہ اس نے ان کو سمجھانا ہے تاکہ ان کا کانسیپٹ بنے، ان کو سمجھ آئے۔ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے یہ سیکشن بنتے ہیں اس میں وہ مکس کر دیتے ہیں بچوں کو کہ جی یہ لائق بچوں کا سیکشن ہے، یہ درمیانے بچوں کا سیکشن ہے، یہ کمزور بچوں کا سیکشن ہے۔ تو میں جو تجویز دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جی آپ اس طریقے سے سیکشن نہ بنائیں۔ اگر آپ نے 3 سیکشن بنانے ہیں تو لائق بچوں کا ایک سیکشن بنائیں، اور یعنی ایک طرح کے بچے ہونے چاہیے، درمیانے اور اس طرح کمزور۔ اور آپ کا جو ٹارگٹ ہے، جو آپ کا آبجیکٹیو ہے، وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے لیٹ سے لیول 10 اچیو کرنا ہے۔ تو جو کمزور بچوں کا سیکشن ہے اس کے اندر جو بہترین استاد ہے وہ لگائیں گے آپ، اور وہ استاد جو ہے وہ اپنی ٹیکنیکس یا میتھڈالوجی جس کو کہتے ہیں، یا جو طریقہ ہے پڑھانے کا، وہ استعمال کرے گا کہ وہ بچے جو ہے ان کو، کمزور بچوں کو 10 لیول تک لے کے آئے گا۔ اسی طریقے سے جو درمیانہ ہے وہ تھوڑا سا، وہ استاد جو ہے وہ 10 لیول لے کے آئے گا، اور تبھی اسی طریقے سے جو لائق بچے ہیں ان کے لیے تھوڑی کم محنت کرنی پڑے گی۔ تو یہاں پر استاد جو ہے وہ اس کا سبق تو ان کو آتا ہی ہے، جب جس نے لیٹ سے BA کیا ہے، MA کیا ہے، اس کو پڑھنا تو کتاب جو ہے وہ آتی ہے۔ استاد کا کام ہے کہ بچوں کو سمجھانا اور اپنی جو ٹیکنیکس ہیں مختلف استعمال کرنا، جس سے کہ وہ بچوں کی جو سمجھ ہے اس کے اندر وہ اضافہ کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب آپ بچے کو پڑھاتے ہیں تو آپ اس کو آسان چیز جو ہے وہ پہلے بتاتے ہیں، اور جو مشکل چیز ہے وہ آپ پھر آہستہ آہستہ بتدریج آپ استعمال کرتے ہیں۔ یہ نہیں پڑھاتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ آتے ہی ایک مشکل چیز جو ہے ڈال دیں اور بچے جو ہیں وہ اس سے بد دل ہو جائیں۔ تو آپ کی جو پڑھانا ہے وہ پروگریسو ہونا چاہیے۔ کتاب بھی پروگریسو ہے، اور آپ کا جو پڑھانا ہے وہ بھی پروگریسو ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ اس کی ایج، ذہانت، جیسے میں نے کہا، دلچسپی، اس کو آپ مد نظر رکھتے ہیں۔ اب جب بھی کوئی آپ ایک سبجیکٹ پڑھاتے ہیں تو پہلے آپ اس کو بنیادی چیزیں پڑھاتے ہیں۔ اب آپ اچھی طرح انشور کر لیں کہ اس بچے کو بنیادی چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں۔ جب وہ بنیادی چیزیں سمجھ جائے گا تو اس کے بعد پھر آپ اس کو آہستہ آہستہ جو ہے کمپلیکیٹڈ چیزیں یا پیچیدہ چیزیں جو ہے اس کے اوپر آپ لے کر جاتے ہیں۔ آپ آتے ہی ایک لیکچر یعنی پیریڈ ختم کرنے والی بات نہیں ہے۔ اور اگر لیٹ سے کہ جی بچے آپ کے لیکچر سے بور ہو رہے ہیں تو اس وقت آپ کو صرف پیریڈ ختم کرنا یا لیکچر ختم کرنے کی یا ایک سبق ختم کرنا یا چیپٹر ختم کرنے کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ ڈسکنٹینیو کر دیں اسٹڈیز کو، اور اس کے بعد ان کو کوئی لطیفہ سنائیں، کوئی اور ان کو ایڈوائز کریں، اور اس طریقے سے کر کے بچے جو ہیں وہ اپنی دلچسپی ان کی ریسٹور کریں، اور اس کے بعد آپ ان کو پڑھائیں۔ اسی طریقے سے جب آپ کوئی سبجیکٹ پڑھاتے ہیں تو ایک ٹاپک جو ہے اس کے اوپر آپ فوکس کریں۔
اب استاد جو ہے وہ تو بہت سی چیزیں جانتا ہوتا ہے کیونکہ اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، اس نے بہت سے پڑھا ہوتا ہے، اس کا علم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بچے کو جب آپ ایک چیز ٹاپک پڑھا رہے ہیں تو آپ اسی ٹاپک کوشش کریں کہ اسی ٹاپک کے اوپر رہیں، کیونکہ یہ یونیورسٹی لیول کے اوپر تو ٹھیک ہے. میں نے 1978 سے یہ یونیورسٹی لیول کے اوپر پڑھانا شروع کیا اپ ٹو 2018. تو یونیورسٹی لیول کے اوپر تو ایم جو ہے وہ ایجوکیشن کا ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ یہ ہے کہ جی یو ہیو ٹو براڈن دی ویژن آف دی اسٹوڈنٹ. تو اس لیے جو پروفیسر ہے وہ اگر ایک ٹاپک پڑھا رہا ہے تو اس میں دائیں بائیں والی چیزیں جو ہے وہ پڑھا دیتا ہے یا بول دیتا ہے، تو وہ بچے جو ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو ہے دس از فار دی براڈنگ دی ویژن. ایکچوئل جو وہ یہ ہے، لیکن جو چھوٹا بچہ ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ فرق نہیں کر سکتا. اس لیے اس کو وہ فوکس رکھیں آپ اسی ٹاپک کے اوپر، اور دائیں بائیں والی جو چیزیں ہیں اس کو آپ نہ پڑھائیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اس طریقے سے جس وقت آپ کوئی پیچیدہ چیز پڑھاتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا، تو آپ اس کا پہلے خاکہ بنائیں، اس کی آؤٹ لائن جو ہے وہ اس کو ذہن میں رکھیں، اور اس کے بعد اس کو آپ رنگ بھرنا شروع کر دیں، آہستہ آہستہ چیزوں کو ایکسپلین کریں. اینڈ ہر اسٹیپ کو میک شور کہ وہ بچہ سمجھتا ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جی بچہ جو ہے اس کو آپ نے چیز کو سمجھانا ہے. آپ نے اس کو صرف پڑھانا نہیں ہے کہ جی اس نے ٹیکسٹ پڑھ لی، اس کے بعد اس نے زبانی یاد کر لی، آپ کو سنا دیا، یا امتحان میں اس نے کر دیا، ریپروڈیوس کر دیا، اور آپ نے اس کو نمبر دے دیا. اور جو ہم نے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کا کانسیپٹ یا سمجھ جو ہے وہ شروع سے نہیں بنے گی، تو جب وہ یونیورسٹی میں جائے گا یا کالج میں جائے گا تو اس کا وہی چیز رہے گی. ہم نے یہ یونیورسٹی لیول کے اوپر دیکھا ہے کہ جی بچے 900 مارکس 1000 مارکس لے کر آ جاتے ہیں، اور یونیورسٹی میں آ کے وہ مشکل سے سمیسٹر میں جو ہے وہ 2 CGPA یا GPA جو نہیں لے سکتے، اور اس کے اندر اس کو بڑا مشکل آتا ہے کیونکہ اس کے نمبر اس نے لے لیے ہیں لیکن اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ اس کو نہیں ہے. تو آپ نے بچوں کی انڈرسٹینڈنگ یا سمجھانا جو ہے، یا اس کا جو کانسیپٹ ہے اس کو آپ نے بنانا ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ جی ٹیچر جو ہے وہ ایک جس طریقے سے ماڈل ہوتا ہے، وہ اپنے آڈینس کو یا ویئرس کو اٹریکٹ کرتا ہے. اسی طرح سنگر ہوتا ہے وہ بھی اٹریکٹ کرتا ہے، ڈانسر ہوتا ہے تو وہ بھی اٹریکٹ کرتا ہے. تو اسی طریقے سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی آپ کوئی وہاں پہ گانے گائیں، یا آپ ڈانس کریں، یا آپ کوئی ماڈلنگ کریں، لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بچوں کو اٹریکٹ کرنا ہے اپنی طرف، کہ وہ آپ میں ابزارو ہوں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں ان کو. تو یہ چیز ہے جو میں کہنا چاہتا تھا. اور اس کے بعد لیٹس سے کہ جی ایک آخری چیز جو میں کہتا ہوں وہ ہے میتھمیٹکس. ہم کہتے ہیں کہ میتھمیٹکس جو ہے دیٹ از دی مدر آف آل سائنسز اینڈ دی انجینئرنگ. یعنی جس کو میتھمیٹکس آتا ہے اس کو سب کچھ آتا ہے، اور جس کو میتھمیٹکس نہیں آتا اس کو کچھ بھی نہیں آتا. تو اس لیے لیٹ سے آپ پڑھا رہے ہیں کہ جی 2 × 2 4، تو اس نے 2 لکھ لیا، تو بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ 2 ہے کیا چیز ہے. بے شک آپ اس کو انگلی سے پڑھائیں کہ جی 1 2 3 4 4 انگلیاں آپ کر دیں، اور اس بچے کو کانسیپٹ ہوگا کہ یار 4 اس کو کہتے ہیں. اب یہ چیز ہمارے لیے جو اوپر ہے تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو بچہ ہے اس کو یہ کانسیپٹ ہونا بہت ضروری ہے. وہ چھوٹا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 4 کیا چیز ہے، 5 کتنی بڑی کوانٹٹی ہے، 10 کتنی کوانٹٹی ہے. تو وہ بچے جو ہیں وہ گنتی سنا دیتے ہیں، اچھا جی سناؤ بھائی 1 سے لے کر 100 تک سناؤ. اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جی 67 کیا چیز ہوتی ہے، 68 کیا چیز ہوتی ہے. اس میں ہمارے ایک بہت مایہ ناز استاد تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. جب ہم انجینئرنگ کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ بتائیں آپ کو گنتی آتی ہے. تو ہم تھوڑے تھوڑے ہم نے گرین کیا، ہنسے کہ یار یہ کیا استاد ہیں جو ہمیں پوچھ رہے ہیں کہ جی گنتی آتی ہے. تو ہم نے کہا جی ہاں آتی ہے. تو وہ کہتے ہیں اچھا ایک کو سناؤ بھائی تم کیا ہے. تو انہوں نے سنایا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تو وہ کہتے ہیں اچھا بتاؤ 10 کیا چیز ہے. اسی طریقے سے جب وہ کہتے ہیں اچھا 20 کیا چیز ہے، 30 کیا چیز ہے، 40 کیا چیز ہے. تو اس کے بعد ہم چپ کر گئے کہ ہم نے کہا جی 20 20 ہے، 40 40 ہے، 50 50 ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، جو ایکچولی گنتی ہے وہ تو 0 سے 9 تک ہے. تو جب آپ اس کو 1 0 لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 0 سے 9 گنتی جو ہے وہ ایک دفعہ کاؤنٹ کر لی ہے. جب آپ 2 0 لکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے 0 سے 9 جو ہے وہ 2 دفعہ کاؤنٹ کر لی ہے. اور آپ اسی طریقے سے 3 0 اور 4 0. تو تب جا کے سمجھ آئی. مقصد یہ ہے کہ یہ ایک کانسیپٹ ہے جو کہ
بنانا ہے استاد نے. اس کے بعد جو ٹیبلز ہیں یہ بہت ضروری ہے. بچوں کے لیے ٹیبل جو ہے بہت ضروری ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جی بچوں کو بتائیں اچھا جی آپ پلس کریں 39 پلس 48، تو وہ بچے جو ہیں وہ کیلکولیٹر پکڑتے ہیں اور اس کے بعد وہ کرنا شروع کرتے ہیں. نہیں، کم از کم جو ابتدائی تعلیم ہے اس کے اوپر بچے کو کیلکولیٹر سے استعمال نہ کریں تھے. ہاں، کیلکولیٹر استعمال کریں جب آپ سائنٹیفک کیلکولیشن کرتے ہیں ہائی لیول کے اوپر. لیٹ سے کہ جی آپ میٹرک کے اندر ہیں یا ایف ایس سی کے اندر ہیں یا اس کے بعد انجینئرنگ، اور وہاں پہ تو کرنا ہی کرنا ہوتا ہے تو اس وقت تو آپ کمپلیکیٹ جو ہے وہ کریں، لیکن شروع میں جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ نہ کریں. اسی طریقے سے ہم پڑھاتے ہیں کہ اچھا جی وہ بتائیں کہ جی یہ پاکستان کے مشہور یا کسی دنیا کے مشہور شہر کون سے ہیں. تو وہ بچہ جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے 1 2 3 اور اس طریقے سے کر کے وہ ٹیکسٹ پڑھتا ہے اور کہتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے یہ چیز ہوگی، اب اس کو آپ یاد کر لیں. نہیں، میرے خیال میں آپ یہ دیکھیں کہ جی کون کون سی چیز کن کن شہروں میں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے وہ مشہور ہے. کہ لیٹ سے کہ جی مطلب ہے کہ اس میں آثار قدیمہ ہے، اس میں جی اولیاء کرام ہیں، ان کے مزار ہیں، اس کے اندر یونیورسٹیز ہیں، اس کے اندر باغات ہیں، اس کے اندر جو ہے کھیلوں کا سامان بنتا ہے، اس کے اندر ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، اس کے اندر سرجیکل کا سامان بنتا ہے. ان چیزوں کی وجہ سے مشہور ہے. وہاں پہ کھانے جو مشہور ہیں. تو پہلے وہ چیزیں جب لفٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ بتائیں کہ اچھا یار آپ بتاؤ یہ جو چیزیں ہیں یہ کون کون سے شہر جو ہیں اس کے اندر، یا کون کون سی جگہ ہیں ملک میں ہیں یا دنیا کے اندر ہیں. تو یہ امپورٹنٹ ہے. تو آج میں نے یہ بات کرنی تھی آپ سے. تو انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، لیکن آبویسلی یہ پھر جب چیزیں بیان کرنی ہوتی ہیں تو تھوڑی بہت لمبی ہو جاتی ہے. کوئی نہیں، یہ 10-12 منٹ آپ اگر لگا لیں گے تو اس میں آپ کو فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ سے بھی جو ہے اور مزید چیزیں جو ہے اسی اوپر ہم بات چیت کریں گے. تھینک یو ویری مچ. والسلام.